جماعت نویں اور 10ویں کے طلباء و طالبات کو السلام علیکم۔ آج جو غزل ہم پڑھ رہے ہیں اس کے شاعر ہیں بہادر شاہ ظفر۔ سب سے پہلے ہم بہادر شاہ ظفر کا تعارف پڑھیں گے جو کہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 168 پر دیا گیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا سن ولادت سن 1775 ہے اور سن وفات سن 1862 ہے۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ ہیں اور دہلی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام ابو ظفر نصر الدین صدیقی محمد بہادر شاہ ظفر تھا۔ آپ کے والد کا نام اکبر شاہ ثانی تھا۔ دیکھیں ان کا جو پورا نام تھا، ویسے تو یہ مشہور ہے بہادر شاہ ظفر کے نام سے، لیکن ان کا پورا نام ابو ظفر نصر الدین صدیقی تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اب اکبر شاہ ثانی کے بیٹے تھے۔ ان کا تعلق شاہی مغل خاندان سے تھا۔ بہادر شاہ ظفر کا شمار اعلیٰ پائے کے شعراء میں ہوتا ہے۔ یہ آخری مغل بادشاہ بھی ہیں اور یہ شاعری کا شوق بھی رکھتے تھے۔ شاعری میں ان کے پہلے استاد ذوق تھے اور ان کے انتقال کے بعد غالب کو انہوں نے اپنا استاد بنایا، یعنی پہلے انہوں نے استاد جو تھے ان کے بہت بڑے شاعر ہیں ذوق، ان کو اپنا استاد مقرر کیا اور ان کے انتقال کے بعد غالب ان کے استاد ہوئے۔ شاعری میں ان کی اصلاح کرتے تھے اور ان کو شاعری کے متعلق ان کے استاد مقرر تھے۔ آپ کی شاعری میں درد و تکلیف کے احساسات نظر آتے ہیں۔ دیکھیں ہر شاعر کا کوئی نہ کوئی اس کا ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اس میں کسی کی شوخی نظر آتی ہے، کسی کی شاعری میں ہمیں پند و نصائح نظر آتے ہیں، لیکن ان کی شاعری میں ہمیں دکھ اور زمانے کی تکالیف اور دکھ کا جو ہے عنصر صاف نظر آتا ہے۔ انگریزوں نے آپ کو 1857 میں گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ دیکھیں انگریزوں نے 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس میں ان کو گرفتار کیا گیا اور پھر ان برما کی ریاست رنگون بھیج دیا۔ وہیں قید میں 82 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ وہیں قید میں ہی رہے، قید کی صحبتیں اور سختیاں برداشت کیں۔ 5 سال قید میں رہنے کے بعد 82 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں رنگون میں ہی ان کا مزار ہے۔ ان کے شعری سرمائے میں دیوان ظفر اور کلیات ظفر شامل ہیں۔ یہ غزل بھی اسی دیوان سے لی گئی ہے۔ ان کا جو شعری سرمایہ تھا جو دیوان ظفر اور کلیات ظفر کے نام سے مشہور ہے، جو غزل ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی کلیات ظفر سے ہی لی گئی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں غزل صفحہ نمبر 169 پر۔ آئیے غزل کی بلند خوانی کرتے ہیں اور اس کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، اجڑے دیار میں یعنی ویران بستی میں، جی کہتے ہیں دل کو، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عالم ناپائیدار مطلب فانی دنیا میں۔ اب بہادر شاہ ظفر فرماتے ہیں کہ سراج الدین بہادر شاہ ظفر جو کہ بر صغیر پاک و ہند کے آخری مغل بادشاہ تھے، اس شعر میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس سیاسی انتشار تھا، وہ 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں گرفتار ہوئے، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ریاست برما کی ریاست رنگون میں قید کر دیے گئے۔ پھر سیاسی انتشار کے اس ماحول میں حکومت کے زوال کے آثار تھے اور اغیار کی سازشوں یعنی غیر لوگوں کی سازشوں میں اور اپنوں کی بے وفائی کے مظاہرے دیکھنے کے بعد اس دنیا سے ان کا دل اٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر انگریزوں نے دہلی کو تباہ کر دیا، انگریزوں نے دہلی جیسی ریاست کو تباہ کر دیا۔ پھر بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر دیا، یعنی کہ ان کو اب ان کے وطن سے نکال دیا۔ پھر آخری عمر میں بے وطنی کی کیفیت سے وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے عملی طور پر اس سے محسوس کیا ہو۔ دیکھیں انہوں نے اس کیفیت کو جھیلا تھا تو وہی جانتے ہیں کہ بے وطنی اور جلا وطنی کا دکھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی احساس کو شعر کا رنگ دیتے ہوئے بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ اس شہر میں اب میرا دل نہیں لگتا، یعنی اس دنیا میں میرا دل جینے کو نہیں چاہتا۔ فانی دنیا یہ فانی دنیا ہے، ایک نہ ایک دن اسے فنا ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک فانی دنیا ہے، یہاں سے جو آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن یہاں سے چلا جائے گا۔ یہ آج کے کھیل تماشے اور آج کی خوشیاں ہو سکتا ہے کہ کل نہ ہو۔ اس فانی دنیا میں آج تک کس کی بنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کس کی بنے یعنی کہ یہاں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، ہر ایک شخص آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ ایک مدت کے بعد اسے آخرکار واپس یہاں سے جانا ہوتا ہے، کچھ بھی دائمی نہیں ہوتا۔
وقت، مناظر یعنی کہ وقت ہے، منظر ہے، یہ سب کچھ بدلتا رہتا ہے۔ کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اب دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ حسرت کہتے ہیں خواہشوں کو، دل داغدار مطلب زخمی دل، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ شاعر مایوس ہے انتہا کا، ٹھیک ہے، اور انتہائی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے دنیا کے غم و دکھ اتنے اٹھائے انہوں نے کہ اتنی ٹھوکریں کھائیں انہوں نے، اپنوں اور غیروں کے جو ظلم و ستم دیکھے انہوں نے، یا جو ستم ظریفیاں اور انہوں نے بے وفائیاں جو اپنوں کی دیکھی، ان سب سے دل ان کا بھر گیا اور ٹوٹ بھی اور ان کا دل ٹوٹ بھی گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اور برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب اس دل میں اور مزید دکھ برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اے میری حسرتوں، اے میری خواہش، میری تمناؤں، تم کہیں اور چلی جاؤ، میرے دل میں تو اب اور سکت نہیں ہے، میں تمہارا بار اٹھا نہیں سکوں گا اور کوئی دکھ برداشت کر نہیں سکتا، کیونکہ دل داغ میں اور داغ جمع کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ زخمی دل ہے، یہ اور مزید جو ہے زخم کھا نہیں سکتا۔ اگر اب کوئی تمنا ٹوٹی تو پھر دکھ ہوگا، بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوگی۔ شعر نمبر 3 میں فرماتے ہیں، کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں۔ اب اس شعر میں شاعر بہادر شاہ ظفر فرماتے ہیں کہ جب ان کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں جلا وطن کر دیا، ان کو ان کے ہی وطن سے نکال دیا، اسی پس منظر میں بہادر شاہ ظفر اس شعر میں مالی سے کہتے ہیں کہ پھول اور کانٹے دونوں پھولوں میں، پودوں پہ، باغوں میں ساتھ ساتھ اگتے ہیں۔ دیکھیں پھول کے ساتھ کانٹے بھی تو نکلتے ہیں نا، پھر تم پھولوں کو پسند کرتے ہو اور کانٹوں کو باہر نکال کر پھینک دیتے ہو۔ کانٹوں کا بھی تو باغ پر اتنا ہی حق ہے، دیکھیں کانٹوں کا بھی تو باغ پر پھر اتنا ہی تو حق ہوتا ہے جتنا کہ پھولوں کا۔ کانٹوں کو تو تم ناپسند کر رہے ہو، ان کو نکال رہے ہو، تو اس کے ساتھ جو ہے اور پھولوں کو رکھ رہے ہو، تو کانٹے بھی تو پھولوں کے ساتھ ہی باغ میں پلے تھے۔ باغ کانٹوں کا بھی تو گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جس طرح سے باغ جو ہے پھولوں کا گھر ہے، اسی طرح سے کانٹوں کا بھی گھر ہے۔ تم نے صرف اپنی پسندیدگی کی وجہ سے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا، یعنی کہ تم جو پسند کرتے پھولوں کو تو پسند کرتے ہو، کانٹوں کو پسند نہیں کرتے، ان کو نکال دیا، ان کے حق کا بھی تو تم خیال کرتے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم کانٹوں کے حقوق کا بھی خیال کرتے، یہ کانٹوں کے ساتھ انتہائی ظلم ہے۔ اس شعر میں شاعر صاحب خود کو کانٹے سے تشبیہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ہی جلا وطن کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو نہ باغ سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ دیکھیں صیاد کہتے ہیں شکاری کو، اور یہ گلا ہم کہتے ہیں نا، اس کو تو ہم سے بہت گلے شکوے ہیں، گلا کہتے ہیں شکوہ شکایت کو، ٹھیک ہے۔ اور فصل بہار یعنی بہار کا موسم۔ اس شعر میں شاعر صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنی جلا وطنی، پھر ان کے گھر کی خواتین کا جو ہے دربدر ہونا، ان کا دربدر ہونے کا غم سہنا۔ بہادر شاہ ظفر اس شعر میں خود کو ایک بلبل سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح ایک پرندے کو اگر پکڑ کر پنجرے میں ڈال دیا جائے، دیکھیں بلبل کو خود جو ہے وہ بلبل سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ اس کو پکڑ کر اگر پنجرے میں ڈال دو تو وہ کس سے شکایت کرے گا۔ بہار کا موسم ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، ساتھ ہی پرندے جو ہے وہ ادھر ادھر اڑ رہے ہیں، کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں، اور ایک ایسے موسم میں قید ہو۔ وہ نہ مالی سے شکایت کرتا ہے اور نہ شکاری سے گلا کرتا ہے، وہ اپنی قسمت پر شاکر رہتا ہے، خود کے لیے کہتا ہے کہ وہ اپنی قسمت پر شاکر ہے۔ میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، اسی طرح میں بھی کسی سے شکایت اور گلا نہیں کرتا۔ جس طرح سے ایک پرندہ فصل بہار میں اگر قید کر لیا جائے پنجرے میں تو وہ کسی سے شکایت نہیں کرتا، تو وہ خود اپنے لیے کہتا ہے کہ میں بھی اب کسی سے شکایت نہیں کروں گا، کیونکہ میری تقدیر ہی ایسی ہے اور یہی میری تقدیر میں لکھا تھا۔ انسان کو اپنے نصیب پہ صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی
کوئے یار میں۔ دیکھیں کوئے یار کا مطلب ہے ویسے یہ دوست کی گلی، لیکن اصل میں مراد ہے یہاں پہ ان کا اپنا وطن، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر فرماتے ہیں کہ اپنی مظلومیت اور جلا وطنی کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان جیسا کون بد نصیب ہوگا جو میری طرح وطن سے دور ہو۔ میرا دم آخر ہے اور میں غیر ملک میں آخری سانسیں لے رہا ہوں۔ مر گیا تو دفن کے لیے وطن کی زمین نہ ہوگی، وطن کی مٹی نہ ہوگی۔ دنیا میں مجھ جیسا بدقسمت اور کوئی ہو نہیں سکتا جسے قبر کے لیے 2 گز زمین بھی وطن میں نہ ملی۔ یعنی وہ اپنے وطن میں دفن نہیں ہوئے تھے، وہ دوسرے ملک میں غیروں کے وطن میں دفن ہوئے تھے۔ اس شعر میں بہادر شاہ ظفر کی وطن سے شدید محبت جھلکتی ہے اور انتہائی بے بسی کا بھی اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بے بسی کا اس میں اظہار فرما رہے ہیں اور بہت ہی جو ہے اپنے وطن سے شدید محبت کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ یہ غزل آپ کی کلیات ظفر نہیں بلکہ دیوان ظفر سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 170 پر دیکھیے سوال نمبر 3۔ آپ ایسے کوئی بھی 5 الفاظ اپنی کاپی میں تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ ان جملوں کو پڑھیے۔ یہ جو جملے لکھے ہوئے ہیں جیسے لکڑ ہارے نے بڑے بڑے لکڑ کلہاڑے سے پھاڑ کر ایندھن کے لیے خاصی مقدار میں لکڑی جمع کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ نمبر 1۔ پھر جملہ نمبر 2 ہے محفل میں بلوچ قوم کے سردار بڑے بڑے پگڑ سر پر باندھے ہوئے تھے جبکہ عام بلوچ بھی پگڑی کے بغیر نہیں تھے، ٹھیک۔ اب یہ جو اوپر کے جملے ہیں جیسے مندرجہ بالا جملوں میں آپ نے دیکھا کہ لکڑ اور پگڑ، بڑی اور لکڑی اور پگڑی کے لفظ چھوٹی چیزوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ قواعد میں بڑی جسامت کے لفظ کو اسم مکبر اور چھوٹی جسامت کے لفظ کو اسم مصغر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4۔ مندرجہ ذیل الفاظ میں مصغر اور مکبر اسماء الگ الگ کر کے لکھیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کو ملے جلے الفاظ نظر آ رہے ہیں اس میں کچھ الفاظ مصغر ہیں اور کچھ مکبر ہیں، تو آپ مصغر جو الفاظ ہیں وہ آپ مصغر کے کالم میں لکھے گا اور مکبر جو بڑائی کے معنی دیتے ہیں جو الفاظ وہ آپ مکبر کے کالم میں لکھیے گا۔ یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔